السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دجال کا فتنہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے۔ دجال کی نشانی مثلاً اس کا بائیں آنکھ کا کانا ہونا، بال گھنگریالے ہونا، ماتھے پر کافر لکھا ہونا، گندمی رنگت اور یہودی نسل سے ہونا اس کی خاص نشانیوں میں سے ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال اس وقت بھی دنیا کے اندر موجود ہے؟ اور اگر ہاں تو یہ کدھر موجود ہے؟ اور وہ کون سے صحابی رسول ہیں جو 1400 سال پہلے دجال سے ملاقات کر چکے ہیں، اور ان کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو کہ ہر مسلمان جاننا چاہتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قید تک کی نشاندہی کر دی تھی کہ وہ کہاں موجود ہے اور کس وقت دنیا میں ظاہر ہوگا۔ ان سب سوالات کے جوابات کے لیے سب سے پہلے ہمیں صحابی رسول تمیم داری اور دجال کے درمیان ملاقات کا وہ واقعہ جاننا بہت ضروری ہے جو ان کے ساتھ ایک سمندری سفر کے دوران پیش آیا، اور مدینہ واپس آ کر صحابی رسول نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سفر کی داستان اور دجال سے ملاقات کا واقعہ بیان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ جس شخص سے تم مل کر آ رہے ہو وہ دجال ہی تھا۔ اس واقعے سے یا اس ملاقات سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار صحابہ کرام کو دجال کے فتنے کے بارے میں آگاہ کر چکے تھے، لیکن جب صحابی رسول تمیم داری نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سفر کی روداد اور دجال سے ملاقات کے متعلق تمام واقعہ بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنایا، جو کہ ایک حدیث کی صورت میں موجود ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے۔ یہ حدیث حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ ایک نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں نے تمہیں ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری نصرانی آدمی تھے، انہوں نے میرے پاس آ کر اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئے، اور مجھے وہ بات بتائی جو دجال کے متعلق ہے جو میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ تمیم داری نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ بنو لخم اور بنو جلزام کے تقریباً 30 لوگوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے، اور سمندر میں طوفان آنے کے پیش نظر ان کی کشتی 1 ماہ تک سمندر میں ادھر ادھر بھٹکتی رہی۔ پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے کی طرف پہنچے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور جب وہ اس جزیرے میں داخل ہوئے تو یہاں انہیں ایک جانور ملا جس کے سارے جسم پر بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ تمیم داری نے فرمایا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس جانور نے کہا، میں جساسا ہوں، اور اس جزیرے میں اندر کی طرف چلو، کیونکہ وہ آدمی تمہارا بہت بے صبری سے انتظار کر رہا ہے اور تم سے ملاقات کا بہت شوق رکھتا ہے۔ ہم جلدی جلدی وہاں چلے گئے، وہاں دیکھا تو ایک بہت بڑا انسان تھا۔ اس سے پہلے ہم نے اتنا بڑا آدمی اتنی مضبوطی سے بندھا ہوا پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ ہر طرف سے لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ تمیم داری نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ تم کون ہو؟ تمیم داری نے فرمایا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں اور بحری کشتی میں سوار ہوئے اور سمندر میں طوفان آنے کے پیش نظر اس جزیرے تک پہنچے ہیں۔ پھر اس شخص نے تمیم داری سے کچھ سوال کیے۔ اس نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بسیان کے درختوں پر ابھی بھی کھجوریں لگتی ہیں کہ نہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں کھجوریں لگتی ہیں۔ اس نے کہا کہ وہاں بہت جلد کھجوروں کے درخت پر پھل آنا بند ہو جائے گا۔ پھر اس زنجیروں سے بندھے ہوئے انسان نے کہا کہ مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ کہ وہاں ابھی بھی پانی موجود ہے کہ خشک ہو گیا ہے؟ ہم نے کہا کہ بہت زیادہ پانی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ وہاں بہت جلد پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے گولان کی پہاڑیوں کے بارے میں بتاؤ اور اس امی نبی کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے اب تک کیا کیا۔ ہم نے جواب دیا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئی ہیں۔ وہ یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، میں ہی دجال ہوں، اور بہت جلد میری بتائی ہوئی تمام نشانیاں پوری ہوتے ہی مجھے باہر آنے کی اجازت مل جائے گی، اور میں پوری دنیا میں جاؤں گا، اور صرف مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ مکہ اور مدینہ کے باہر فرشتے تلواریں لیے موجود ہوں گے۔ میں 40 دنوں میں پوری دنیا پھر لوں گا اور کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ مدینہ ہے، میں تمہیں نہیں کہا کرتا تھا کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ یمن کے سمندر میں، بلکہ اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف 3 دفعہ اشارہ کر کے فرمایا کہ دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔
اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ دجال مدینہ سے مشرق کی جانب ایک ویران جزیرے پر قید ہے جو وقت مقررہ پر باہر آئے گا، اور یہ وقت اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کب آئے گا۔ لیکن دجال نے جو باتیں تمیم داری سے کہی تھیں وہ کافی حد تک پوری ہوتی جا رہی ہیں، جیسا کہ بسیان کی کھجوریں۔ بسیان کا کچھ علاقہ اسرائیل اور باقی اردن کے پاس موجود ہے، لیکن اب اس علاقے سے کھجوروں کے باغ تقریباً ختم ہو گئے ہیں۔ اور بحر طبریہ کی جھیل کے بارے میں جو دجال نے کہا کہ اس کا پانی بالکل ختم ہو جائے گا، تو اب اس جھیل جو کہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، اس کا پانی بھی تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے۔ اس جھیل کی لمبائی تقریباً 23 کلومیٹر ہے، جو اسرائیل کے پاس میٹھے پانی کا سب سے بڑا سورس ہے، اور اس کا پانی اردن کے گولان پہاڑیوں سے آتا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں یعنی بسیان کی کھجوریں، طبریہ کی جھیل اور گولان کی پہاڑیوں، تینوں کا تعلق اسرائیل سے ہے، اور اسرائیل یہودی قوم کا ملک ہے، اور دجال بھی یہودی نسل سے ہوگا۔ دجال کا ظہور تیسری جنگ عظیم کے بعد ہوگا، جب حضرت مہدی علیہ السلام مسلمانوں کی قیادت کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے۔ بائبل کے لحاظ سے اس جنگ عظیم کا میدان اس گولان ہائٹ کی پہاڑیوں کے ساتھ اسرائیل کے پاس ہوگا، لہٰذا تیسری جنگ عظیم کے لیے یہودیوں کی طرف سے تیاری مکمل ہوتی جا رہی ہے۔ اس چیز کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امریکہ نے گولان کی پہاڑی جیسی اونچی جگہ اسرائیل کے حوالے کر دی ہے، کہ سب جانتے ہیں کہ جنگ کے دوران اونچی جگہ کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ یہ جنگ حق و باطل کی جنگ ہوگی، اور اس جنگ عظیم کا ذکر اکثر احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے، لیکن وقت کا تعین کرنا کہ یہ سب کب ہوگا اللہ کے معاملات میں مداخلت ہے۔ لہٰذا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ انفارمیشن کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔